ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک ویڈیو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے اس ویڈیو کی سچائی اور حقیقت جاننے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لاس اینجلس میں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جو آگ لگی ہے اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ آج کی تازہ خبروں کے مطابق یہ ہے کہ 16 لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ دوسری بستی تک یہاں کی آگ پہنچ چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب پورے لاس اینجلس کو جو ہے یہ آگ پوری طرح بھٹکتی ہوئی اور الگ الگ علاقوں کو اپنے اس میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور گورنمنٹ اور حکومت کی جانب سے ظاہر سی بات ہے کہ اس قدر بڑے ہزاروں میل تک پھیلنے والی اس آگ پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ پر قابو پانے کے لیے کچھ مؤذنوں کو اور کچھ مسلمانوں کو لا کر کے وہاں پر اذان دلوائی جا رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کا غضب کم ہو اور آگ پر قابو پایا جا سکے۔ اس ویڈیو کو میں نے مختلف اندازوں میں الگ الگ طور پر جو ہے کراس ریڈنگ کرتے ہوئے اس کو چھاننے کی کوشش کی، لیکن کہیں بھی مصدقہ ذرائع یا ہم جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے کوئی ذرائع نے اس ویڈیو کو پیش کیا ہو جس پر یہ دلالت کرتی کہ واقعی وہاں کی یہ ویڈیو ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آس پاس کے علاقے دیکھ کر کے محسوس یہی ہوتا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے ہی اس طرح کی اذانیں دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اکثر علاقوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں یہ ہے کہ جب پانی نہیں جو ہے سوکھا پڑ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے پانی کے لیے بھی جانوروں کے ساتھ عیدگاہ میں جا کر کے اللہ سے مانگنے کی جو ہے ہمیں تلقین کی گئی ہے حدیث میں۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی آسمانی آفتیں آئیں، موسلا دھار بارش آئے، تو ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جو ہے جب موسلا دھار بارش ہو، آندھی اور طوفان آئے تو اس وقت آپ لوگوں کو کیا دعائیں پڑھنی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی آسمانی آفت آتی ہے تو اس وقت جو ہے اللہ ہی ایک واحد ہمارے پاس ایک ذریعہ رہ جاتا ہے، جس سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، اپنے تمام جو ہے خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اس عذاب الہی سے پناہ مانگے اور اس سے بچاؤ کا راستہ نکالے۔ شاید اسی طرح کی طرز سے جو ہے ممکن ہے کہ جو ہے یہاں کی حکومت ان لوگوں کو بھیجا گیا ہو، یہ ویڈیو لوگوں کے سامنے نہ آئی ہو، یا کوئی مختص لوگ آنے کی وجہ سے، یا از بخود لوگ آ کر کے اس طرح کی جو ہے اپنے ایمان کے حصے کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہوں۔ کوئی بھی جو ہے صورتحال بن سکتی ہے، لیکن ویڈیو کی تصدیق مصدقہ ذرائع کے حوالے سے میں اس کی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی بھی ایتھینٹک خبروں کے ذریعے سے، وہ چاہے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتی ہو، اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اس کا تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ سوشل میڈیا میں اس دعوے کے ساتھ الگ الگ انداز میں شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس بات سے صاف واضح ہے کہ مسلمان اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمان کا حصہ ہے۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وہ راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں جس میں جو ہے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اذان کی اپنی ایک اہمیت ہے، یہاں تک کہ اذان کے دوران گفتگو کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اللہ کے غضب کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اس کائنات میں آنے والا کوئی بھی عذاب ہو وہ اللہ ہی کے کہنے پر آتی ہے اور اسی کے ناراضگی کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ یہ ہم ایمان والوں کا جو ہے ایمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے ویڈیو اگر وائرل ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ افراد جو ہے وہ یہاں جمع ہو کر کے اس طرح کی کوئی کارروائی کی ہے۔ اور دوسری ناظرین گرامی، عبرانی میڈیا نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ قابض ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کو فلسطینی مزاحمت کاروں کی جانب سے شمالی غزہ کی پٹی میں ایک اور بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ اس مرتبے کا جو حملہ ہوا ہے غزہ کی لڑائیوں میں، شمالی غزہ میں مجاہدین نے 7 فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اور 33 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ عبرانی میڈیا کا دعویٰ ہے، جس میں بریگیڈیئر جنرل کے عہدے کا فائز ایک سینئر افسر بھی جہنم واصل ہو گیا۔
ایک دھماکے کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا تھا لیکن آگے جا کر کے مر گیا۔ شمالی غزہ کی پٹی میں کھلنے والی سرنگ میں نشانہ بنایا گیا تھا، یعنی شمالی غزہ کی پٹی میں کھلنے والی سرنگ تھی، وہاں سے یہ لوگ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کو دھماکے سے اڑایا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر 7 فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ عبرانی میڈیا کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر عبرانی میڈیا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ 33 افراد زخمی ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس سے کئی زیادہ گنا، اس لیے کہ اس وقت جو فوجی جو ہے زمینی سطح پر مجاہدین سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں راستے پر اترے ہوئے ہیں۔ ایک طرف جو ہے پوری طرح سے قبضہ کر کے غزہ پٹی کو ایک الگ ہی شکل دینے کی کوششوں میں پوری طرح سے جو ہے اس وقت صہیونی درندے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ مجاہدین لگاتار ان کو جو ہے یہاں پر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی ویب سائٹ نے اطلاع دیا ہے کہ ہلاک ہونے والے 7 فوجیوں کا تعلق مختلف یونٹوں سے تھا، 4 نہال بریگیڈ سے، 2 کفیر بریگیڈ سے اور 1 سپاہی گیواتی بریگیڈ سے تھا۔ بعد ازاں قابض ظالم دہشت اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں بیت حنون میں گھات لگا کر کیے گئے حملے میں اس کے 4 فوجی مارے گئے، متعدد دیگر زخمی ہوئے جس میں 2 کی حالت نازک ہے۔ یہ جو ہے اس کا میڈیا کا دعویٰ کیا تھا لیکن آج اس کی تعداد میں ہلاکتوں کی اضافہ ہوا۔ عبرانی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے 4 فوجیوں میں سارجنٹ الیگزینڈر فیڈورینو کو، 21 سالہ سارجنٹ ڈینیلیا ڈیاکوف اور 19 سالہ سارجنٹ یاہو مایان اور 19 سالہ سارجنٹ یلیو استیوکر شامل ہیں، جس کی جو ہے نشاندہی کرتے ہوئے شناخت کروائی گئی ہے عبرانی میڈیا کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، منافقوں کی کمی نہیں ہے فلسطین میں۔ یہی نتیجہ ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ بکھرتا ہے تو پھر اور پوری مسلم دشمن طاقتیں اس کو ختم کرنے پر سامنے آ جاتی ہیں، تلی ہوئی ہوتی ہیں۔ فلسطینی نیشنل لبریشن موومنٹ نے کہا ہے کہ حماس کو مغربی کنارے میں اپنی مہم جوئی کو دوبارہ پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے الزام عائد کیا کہ حماس خود کو ایران اور دیگر علاقائی محوروں کے پاس گروی رکھے ہوئے ہے اور قبضے کے لیے سب سے بڑے بہانے فراہم کر رہا ہے۔ غزہ کے پٹی میں اسرائیل کی طرف سے مسلط کی گئی تباہی کی جنگ میں حماس اسرائیل کو جواز فراہم کر رہی ہے۔ فتح نے مزید کہا کہ حماس کی وجہ سے جنگ غزہ کی پٹی کی تباہی کا باعث بنی، 2 لاکھ سے زائد بچوں، عورتوں اور مردوں کی شہادت، نقصانات، زخمی اور گرفتاری کا باعث بنی۔ فتح نے کہا کہ حماس کی جانب سے غداری کی بیان بازی بہتان اور من گھڑت الزامات پر مبنی ہے جو حقیقت اور حقائق سے منسلک نہیں ہے۔ اسرائیلی قابض کے منصوبوں کے ساتھ کھلی ہم آہنگی میں حماس مغربی کنارے میں افراتفری انتشار کو ہوا دینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، الفتح اور یہ محمود عباس کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کے نہیں ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمیشہ سے متنازع بیانات آئے ہیں کہ یہ لوگ اسرائیل اور امریکہ کے پٹو بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شام سے آج خبر آ جاتی ہے احمد الشرا کی، اور شام حزب اللہ کے لیے ایرانی ہتھیاروں کا راستہ کبھی نہیں بنے گا، یہ کہتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کے ایک اعلیٰ اختیاریتی حکومت عسکری قیادت پر مشتمل وفد کی قیادت میں دمشق کے دورے کے دوران شام میں نئی انتظامیہ کے سربراہ احمد الشرا کے ساتھ ملاقات میں شرکت کی۔ دونوں لیڈروں نے دونوں ملکوں کے مفاد کی متعدد فائلوں پر اتفاق کیا، ان کے درمیان تعلقات کے لیے ایک نیا فریم ورک میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں فریقوں کی دلچسپی کے متعدد امور پر بات چیت کے لیے مشترکہ کمیٹیاں بنانے پر اتفاق کیا گیا، جن میں خاص طور پر لبنان میں موجود شامی مہاجرین کا معاملہ بھی شامل ہے، جن کی تعداد تقریباً 1.5 ملین ہے۔ معلومات کے مطابق لبنانی سیکورٹی حکام قائم مقام ڈائریکٹر جنرل سیکورٹی میجر جنرل الیاس البصیری، ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل ٹونی کاہواجی اور اسٹیٹ سیکورٹی سروس کے ڈپٹی ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل حسن شاکر شامی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ انس خطاب کے ساتھ ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر احمد الشرا نے دونوں ممالک کے تعلقات کا تاریخی جائزہ دیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران نے ہمارے اپنے گھر میں شام کو نقصان پہنچایا ہے اور حزب اللہ نے ہمیں بڑے زخم دیے ہیں۔ شام اب حزب اللہ کے لیے ایرانی ہتھیاروں کا راستہ نہیں رہے گا۔ سب کے باوجود ہم تمام قوتوں کے ساتھ تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہیں، یہ کہتے ہوئے ایک نئے شام میں صبح کے کرنوں کی سلسلے میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، ایک تصویر اور ویڈیو اس وقت ظالم دہشت صہیونی درندوں کے چینلوں سے جو ہے وائرل ہو رہی ہے، اس میں کی ایک تصویر اس وقت دنیا کے سامنے شیئر کی گئی ہے۔ میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے کہا کہ قابض ظالم اسرائیلی جیلوں اور حراستی کیمپوں کو فلسطینی قیدیوں اور نظر بندوں کے لیے اذیت کے اوزار کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے ایک
بیان میں کہا کہ قابض ظالم دہشت اسرائیلی حکام کی جانب سے رام اللہ شہر میں زیر زمین جیل کھولنے کا اعلان اور اس کے اندر قیدیوں کی سخت انسانی حالات میں دکھائے جانے کے مناظر ایک نفرت انگیز انسانی سلوک کی عکاسی کرتا ہے۔ آبزرویٹری نے نشاندہی کی کہ جیل سے متعلق اسرائیلی رپورٹ میں سامنے آنے والے ویڈیو کلپس میں دکھایا گیا ہے کہ قیدیوں کو ایسے سیلوں کے اندر ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں جو سورج کی روشنی میں نہیں آتے اور انہیں لوہے کے درازوں سے بند کیا جاتا تھا اور بغیر کسی بستر یا کمبل کے رکھا جاتا ہے۔ میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی دعوے کہ جیل انتہائی خطرناک قیدیوں کے لیے بنائی گئی گرفتاری اور حراست سے متعلق بین الاقوامی قوانین کے قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کے ہزاروں قیدیوں کے لیے اشرافیہ کے فلسطینی دھڑوں کی رکنیت کے الزام کو استعمال کیا اور انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انہیں رہا کر دیا، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ الزام جھوٹا ہے اور اسے تشدد و انتقام کے لیے استعمال کیا گیا۔ عبرانی اخبار ہارٹس کی طرف سے شائع ہونے والے مناظر میں اسرائیلی جیلر کے ہاتھوں مشد جیل میں درجنوں فلسطینی قیدیوں، خواتین و بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی دستاویز کی گئی ہیں۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قابض ظالم دہشتگرد صہیونی درندے اور اس کے حکام جیلوں کو ایک منظم عمل کے تحت فلسطینی قیدیوں اور نظر بندوں سے ان کی انسانیت چھیننے، ان کے مختلف حقوق کی خلاف ورزی، ان کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ہی ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صہیونی درندے فلسطینی نوجوانوں کو تکلیف دینے میں کس حد تک جا رہے ہیں۔ وہکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔